مہد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر، اس دفعہ بات کی جا رہی ہے بجٹ کی، اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جو سیلریڈ کلاس طبقہ ہے 5% جو اس کے اوپر ٹیکس کی شرح بڑھائی گئی تھی اس کو 2.5% پر لانے پر حکومت کی کوششیں ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن IMF کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر اس کا متبادل ریونیو دیا جائے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ متبادل ریونیو دینے میں کامیاب ہوں گے اور کیا IMF اس شرط کو یا اس عرضی کو ماننے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ دیکھیں، سب میں پہلے تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ٹیکسز کا نیٹ ورک براڈن نہیں ہوا ہے، ٹیکسز بڑھتے رہے۔ یہ ایک بالکل ہی عجیب سی اسٹریٹجی ہے۔ ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھائیں، آپ نیٹ ورک بڑھائیں گے تو سیلریڈ کلاس کی آپ ٹیکس کو کم بھی کر سکیں گے۔ ریٹیل سیکٹر ہے ہمارے پاس، اسمال بزنسز ہے ہمارے پاس، پرچون کی دکانیں ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیے، پرابلم یہ ہوتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ جب ہوتی ہیں تو وہ اپنی پاپولیرٹی کی کمی آنے کے ڈر سے وہ اقدامات نہیں لیتی کہ جی اگلی دفعہ یہ ووٹ نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ دنیا کے کون سے ملک میں حکومت ٹیکس کے بارے میں لچک دکھاتی؟ ہم تو وہ ہیں کہ گھر کے برتن بیچ رہے ہیں، خدا نہ کرے ہر 8-10 سال کے بعد ہماری کوئی جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں ہم ان کو بیچتے ہیں۔ آج کے دور میں، اے آئی کے دور میں، FBR، دیکھیے لوگوں کو ٹیکس دینے سے خوف نہیں ہے، لوگوں کو FBR سے خوف ہے کہ جب FBR کا فون آتا ہے یا لیٹر آتا ہے تو ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن امریکہ میں ہوتی ہے، وہاں پہ IRS ہے، انٹرنل ریونیو سروس، وہ اب AI سے آڈٹ کر رہے ہیں۔ ہم AI سے آڈٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم AI استعمال کریں اور جو انڈیویجولز ہیں، بزنسز ہیں، اس میں نان بائس طریقے سے ہم ساری اس بزنسز کی آڈٹ کریں اور یہ کہیں کہ بھائی آپ اتنا وہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو اتنا وہ کرتے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے، موجود نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے۔ دیکھیے، ہر سال بجٹ آتا ہے، یہ میرا 15واں سال ہے پاکستان میں۔ جب سے میں ٹی وی پہ ہر سال جاتا ہوں ہمیشہ یہی چیختا ہوں کہ ریفارمز لے کر آئیں۔ اس بجٹ میں کیا ریفارمز آئی؟ پچھلے بجٹ میں کیا ریفارمز آئی؟ ہم نمبر سے کھیلتے رہتے ہیں کہ اس چیز کو بڑھا دے، اس چیز کو کم کر دے، یہاں پہ زیادہ خرچہ کر دے، وہاں پہ کم خرچہ کر دے۔ ہم ریفارمز کیوں نہیں لے کر آتے؟ ہمیں ٹیکسیشن میں ریفارمز لے کر آنی ہے، ہمیں ایکسپورٹ پالیسی میں ریفارم لے کر آنی ہے، ہمیں انڈیجنس اکانومی کو گرو کرنے کے لیے ریفارم لے کر آنی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک گرو نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اندرونی اکانومی جو ہے وہ گرو نہ ہو۔ ہم ہمیشہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ آؤٹ پٹ اکانومی رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں، اس کو سپلائی چین میں چیز کو بڑھاتے ہیں، انہانس کرتے ہیں، یا لوکلی کنزیوم کر دیتے ہیں یا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ آج تک میں نے پاکستان میں 5 ایئر اکنامک پالیسی نہیں دیکھی۔ دنیا کے ممالک میں 30 سال کی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں۔ آپ 5, 10, 15 سال کی اکنامک پالیسی بنائیں، اس کی 70% چیزوں کو اسمبلی سے ریٹیفائی کروا لیں کہ اگلا آنے والا جو ہے وہ 70% چیزیں اس کی نہیں چینج کر سکتا۔ آپ اتنے ہی ذہین ہیں تو 30% میں چینج کر کے اور اس کو بہتر کر لیں جو اگلی حکومت آئے گی۔ اصل چیز ہے ایڈہاکزم۔ بالکل، ایک پالیسی بنتی ہے، وہ ایک دم ایک SRO آتا ہے، وہ پالیسی 2 مہینے کے لیے سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے ممالک میں ہر چیز ہو رہی ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو انہونی ہو، جو ہو سکتا ہے، جو ہو چکا ہے اور جن کے طریقہ کار موجود ہیں دنیا میں کرنے کے۔ AI سے ٹیکس کلیکٹ کرے، پوری جرمنی میں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، چائنا میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے یہ چیز۔ وہی بات ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ اس کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔